نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى ولمن خاف مقام ربه جنتان أو كما قال ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما حضور کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کیجیے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا شفیع المسلمین الصلاۃ والسلام علیکہ یا رحمت للعالمین علماء کرام حفاظ کرام نعت خوانان اور تمام شعبہ زندگی سے متعلق معزز مکرم سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ تلاوت ہے قرآن پاک، تسبیحات و تحلیلات، ذکر اذکار اور اللہ کی رضا کے لیے خالصتاً اللہ کی بارگاہ میں جو لنگر شریف تقسیم کیا جا رہا ہے اور دیگر جو ایصال ثواب کے لیے انتظام و انصرام کیا ہے، اللہ تعالیٰ سے قبول فرمائے اور اس کے طفیل مرحوم خان طارق محمود صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کے درجات بلند فرمائے، ان کی نیکیوں کو شرف قبولیت سے نوازیں، بحیثیت بشر ان سے کوئی لغزش ہوئی ہو تو اللہ تعالیٰ اپنے جود و کرم کو طفیل معاف فرمائے۔ میں محمد اقبال صاحب سے دلی رنج اور تعزیت کا اظہار کرتا ہوں۔ 45 سال میری عمر ہو گئی اور ان ہاتھوں سے بے شمار لاشیں اٹھائی ہیں، میتیں اٹھائی ہیں اور پتہ نہیں نمبر کب ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ آج نہیں تو کل ہماری باری، ہماری اور بھی ہم رسم منائے بیٹھے ہیں۔ منہ دکھانے کے لیے رنج ان کو ہی ہے جن کا کو بچھڑا ہے۔ بالکل بے شک۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، جو بندہ اللہ کے حضور کھڑے ہونے سے ڈر گیا اسے اللہ 2 جنتیں عطا فرمائے۔ تو آج ہم اگر اس غم کی بزم میں بیٹھے ہیں تو یہاں سے یہ عبرت لے کے جائیں، سبق لے کے جائیں کہ آنے کی ترتیب تو ہے، جانے کی ترتیب نہیں ہے۔ بالکل بالکل جی بے شک۔ محمد اقبال صاحب بیٹھے ہیں، وہ چلے گئے، یہاں دادے بیٹھے ہیں، پوتے چلے گئے، پوتیاں چلے گئے، پردادے بیٹھے، پھر کیوں ہم ان دنیا کے جھمیلوں میں پھنس گئے؟ ہم اس طرف لوٹ کیوں نہیں آتے جو ہمارا مقصد حیات ہے؟ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شہر میں لوگ رویا زیادہ کرو جی اور مسکرایا کم کرو۔ فرمایا اگر جو میں دیکھتا ہوں اگر وہ تم دیکھ لو تو تمہارے زبان پر کبھی ہنسی نہ آئے، منہ پر کبھی مسکراہٹ نہ آئے۔
اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ایک دن تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرما ہے اور صحابہ کا مجمع ہے۔ حضور نے فرمایا صحابہ میں آپ کے سامنے سورۃ التکاثر پڑھتا ہوں، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، اور تم رونا اور جس کے آنسو نکل آئے میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ یہ سورۃ التکاثر جو ہے نا، یہ ایک دفعہ ترجمہ ذرا پڑھیے گا کہ تمہیں کثرت مال کی ہوس نے ہلاک کر دیا۔ اللہ، ایک دوسرے پہ تفاوت، اس کی کوٹھی بڑی تو میری کوٹھی بڑی ہو جائے، اس کی گاڑی بڑی تو میری گاڑی بڑی ہو جائے، اس کا نام بڑا ہے تو میرا نام، یہی تو تکاثر ہے۔ بے شک جی، بے شک۔ فرمایا یہ جو کثرت جاہ ہے، حشم ہے، شہرت ہے، کسی بھی نام سے تم اپنا فخر محسوس کرنا چاہتے اس نے ہلاک کر دیا۔ حتی زرتم المقابر، حتیٰ کہ تم اپنی قبروں تک جا پہنچے۔ ہوا یہ کہ یہ دو قبیلے تھے تو آپس میں لڑ پڑے۔ جی، تو ایک قبیلہ کہتا تھا میں بڑا ہوں، دوسرا کہتا تھا میں بڑا ہوں۔ اس نے کہا جی ہمارے پاس جاؤ حشم زیادہ ہے، پیسے زیادہ ہیں۔ دوسرے نے کہا ہمارے پاس زیادہ مال اور دولت ہے۔ تو جب یہ بات چلی تو دونوں کے مال برابر نکلے، ان کی جائیدادیں زمینیں برابر نکلے، ان کے مویشی برابر نکلے۔ پھر انہوں نے بندے گنے تو بندے بھی ایک جیسے نکلے، برابر نکلے۔ تو انہوں نے کہا یہاں فیصلہ نہیں ہوگا، چلو قبرستان میں چل کے گنتے ہیں قبریں کس کی زیادہ ہیں۔ ہائے ہائے ہائے، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو یہ شان نزول ایک یہ بھی حتی زرتم المقابر کہ تمہیں شہرت میں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی ہوس نے اتنا ہلاک کر دیا ہے کہ تم ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے اب قبریں گننے پہنچ گئے۔ اور ایک معنی جو علماء نے فرمایا وہ یہ ہے کہ بندہ صبح سے اٹھتا ہے اور شام تک دولت کے پیچھے بھاگتا ہے، اور بھاگنے کے بعد بھاگتا رہتا ہے اور ہاتھ لمبے کر کے بھاگ رہا اور آگے موت کا گڑھ آ جاتا ہے۔ اب کسی کو پتا تھا طارق محمود صاحب ہمارے درمیان نہیں ہوں گے؟ نہیں، کوئی خبر نہیں، کوئی۔ تو پھر یہ سمجھنا چاہیے نا ہمیں۔ وہ پچھلے دنوں ایک جگہ پہ ڈاکٹر محمد سلیمان مصباحی صاحب کے ساتھ میرا اکٹھا کتاب تھا، ان کا بھی تھا اور میرا، تو انہوں نے بڑی اچھی بات کی۔ جی، کہتے ہیں میرے پیر صاحب آئے عبدالحی صاحب، تو جنازے میں شرکت کے لیے اور نماز جنازہ بھی انہوں نے پڑھانا تھی۔ کوئی 5-10 منٹ رہتے تھے، ابھی لوگوں کا انتظار تھا، وقت بھی رہتا تھا، تو میں گیا، میں نے کہا حضور آپ 5 منٹ 10 منٹ کوئی خطاب فرما دے، جو ٹائم رہتا ہے آپ، تاکہ آپ خطاب فرمائیں گے تو لوگوں کے دلوں پر اس کا اثر ہو جائے، لوگ اس سے عبرت حاصل کر لیں۔ تو کہتے وہ خاموش ہو گئے، انہوں نے واز نہیں کیا۔ چند دن گزرے تو پھر کسی ایک نماز جنازہ میں شرکت ہوئی، تو پھر قدرتاً وہ ٹائم بچ گیا۔ تو ہم نے کہا حضور 10 منٹ ہیں ابھی جنازے میں، تو آپ تھوڑا سا واز فرما دیں۔ تو انہوں نے پھر واز نہیں فرمایا، خاموش ہو گئے۔ تو کہتے ہیں ایک دن پھر مجھے ان کے آستانے پر حاضری ہوئی کہ میں مرید ان کا پیر صاحب کو ملنے گیا، تو میں نے درخواست کی، میں نے حضور وہ 2 نماز ہے جنازہ تھیں، تو دونوں پہ میں نے آپ کو درخواست کی کہ آپ کچھ فرما دیں تو آپ کے باتوں سے لوگوں کا دل بدل جائے، لوگ عبرت حاصل کر لیں، لوگوں کی اصلاح ہو جائے۔ تو آپ نے فرمایا کہ سلیمان مسئلہ یہ ہے کہ میری بات اس وقت کس نے سننا تھی؟ سب سے بڑا سبق تو چارپائی پر پڑا تھا۔ بے شک، بے شک۔ تو چارپائی سے اگر کسی نے سبق نہیں سیکھا تو پھر سلیمان عبدالحی کی بات کسی نے نہیں سننا تھی۔ تو ہم ہر روز اپنے دوست احباب کو کاندھوں پہ اٹھا کے قبر کے سبرد کر کے آ جاتے ہیں، لیکن عبرت حاصل نہیں کرتے۔ صحیح بات۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ بندہ علماء نے ہمیں سکھایا کہ بندہ یہ تصور کرے کہ اگر دوست کا سنے کہ اس کا وصال ہو گیا تو ٹو بی ان ہز فیٹ، اس کی جگہ پہ کھڑے ہو جائے۔
اللہ اللہ اور اس کی جگہ پہ کھڑے ہوں اور تصور کریں کہ جیسے میں فوت ہو گیا ہوں. کیا اور میں فوت ہو گیا ہوں تو کیا اب میں اس قابل ہوں کہ میں قبر میں بھی کامیاب ہو جاؤں, روز معاشر بھی کامیاب ہو, حضور کو منہ دکھانے کے قابل ہو جاؤں, روز معاشر اللہ کے حضور کھڑے ہونے کے قابل ہو. پھر جب غسل دیا جا رہا ہو تو یہی تصور کریں کہ دے تو آپ رہے ہوں گے, لیکن تصور کریں کہ اگر اس جگہ مجھے غسل دیا جا رہا ہو تو جب کفن دیا جا رہا ہو تو پھر تصور کریں کہ اگر مجھے کفن دیا جاتا اور میں غسال کے رحم و کرم پہ وہ مجھے ادھر کر دے, وہ مجھے ادھر کر دے. پھر جب میت لے کر چلیں تو تصور کریں کہ یہ مجھے لے جایا جانا. پھر جب دفن کریں, نماز جنازہ پڑھیں, دفن کریں تو تصور کریں میری نماز جنازہ پڑھی جا رہی. جب دفن ہو جائیں اور آخری اینٹ لگ جائے, تربت مبارک تیار ہو جائے اور پھر کہیں کہ میں تو کھڑا ہوں, وہ تو میرا دوست فوت ہو گئے, تو وہ فرماتے علماء کہ پھر اپنے آپ کو سمجھائیں کہ وہ بھی تمہاری طرح سے ہی تھا, وہ چلا گیا, اب تمہاری باری. اللہ نے یہ تم پر احسان کیا ہے کہ تمہیں ایک موقع اور دیا توبہ کا, اصلاح احوال کا, اپنے آپ کو سدھارنے کا. بے شک وہ واپس آئیں اور اس میت سے سبق لے کر آئیں کہ وہ نہیں رہا تو رہنا, میں نے بھی نہیں. اور یہ باقی جائیدادیں آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک اور قیامت تک ساری چیزیں ویسی رہیں گی. پوری کائنات کے مخلوق مل جائے تو کائنات سے ایک ذرہ اٹھا کر باہر نہیں پھینک سکتے. بے شک سبٹریکشن نہیں ہو سکتی کائنات میں, جو اللہ نے بنائی ویسے رہے گی اور ایڈیشن بھی نہیں کر سکتی. ساری مخلوق مل جائے, جو اللہ نے چیز خلق فرما دی اس میں میٹر کا ایک ذرہ بھی اس میں نہیں ڈال سکتے, لکوڈ کا ایک ذرہ نہیں ڈال سکتے, گیس کا ایک ذرہ بھی نہیں ڈال سکتے, ناٹ ایون اے سنگل مالیکیول, ممکن نہیں ہے. تو جب ہم انسانوں کے ہاتھ میں ہے ہی کچھ نہیں تو پھر ہم کیا کرتے پھر؟ اللہ. تو سرکار نے فرمایا صحابہ میں تمہارے سامنے سورۃ التکاثر پڑھوں گا, الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون. میں یہ پڑھوں گا تمہارے سامنے اور تم رونا. اب جن پر قرآن نازل ہوا ہو وہ قرآن پڑھیں تو صحابہ کی چیخیں نہ نکل جائیں. تو سرکار نے اپنی خوبصورت آواز میں یہ سورہ مبارکہ تلاوت کی تو اکثر صحابہ کی دھاڑیں نکل گئی. اللہ کہ تمہیں مال اور جاہ و حشم کے دکھاوے نے ہلاک کر دیا, حتیٰ کہ تم قبروں پر پہنچ گئے, قبروں میں بھی پہنچ گئے. تو چند صحابہ رو نہ سکے تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس وہ چلے گئے, حضور باقی صحابہ تو رو پڑے ہیں لیکن ہم سے رویا نہیں گیا. تو سرکار نے فرمایا صحابہ میں دوبارہ پڑھتا ہوں, میں سورۃ التکاثر الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر یہ پوری سورت دوبارہ پڑھتا ہوں, اور جب میں پڑھوں تو تمہیں رونا نہ آئے تو کوشش کرنا کہ رو میں. ایک دفعہ رو کے وہ آنکھیں جو ہیں نا ان کو چالو کر لو. رونا بندہ جب دکھ سے بھرا بیٹھا تو اس کو رلا دیں اور اس کا دکھ کم ہو جاتا ہے. وہ جو لاوا وہ پھٹ جاتا ہے, جیسے والکینو ہے نا, اس کو ایرپشن ہوتی ہے اس کے بعد وہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے. تو سرکار نے فرمایا تم رونا, اور اگر نہ رویا جائے تو پھر رونے والا منہ ضرور بنا لے. تو ایک تو التماس یہ ہے کہ جب ہم کسی کے ساتھ اظہار تعزیت کرنے کے لیے آئیں تو کوئی ایسی بات نہ کریں, کوئی ایسا مزاح والی بات نہ کریں, وہ دکھ میں بھرے بیٹھے ہوتے. بے شک پتہ نہ لگتا, وہ کہتے ہیں نا جس کے کلیجے سے وہ بال اکھاڑا جاتا ہے اس کو پتہ چلتا, جس کے سینے سے بال اسے نہیں ہوتا. بے شک. اب ہم محمد اقبال صاحب کے دل میں داخل ہو کر نہیں پوچھے, ان کے بھائیوں کے دل میں داخل ہو کے نہیں پوچھ سکتے, ان کے اہل خانہ کے دل میں داخل ہو کے نہیں دیکھ سکتے کہ ان کے اوپر کیا گزر رہی.
بندہ محسوس تب کرتا ہے کہ اپنے دکھ کو یاد کریں کہ مجھے بھی تو ایسا ہوا تھا، آج میرا یار اس دکھ میں مبتلا ہے۔ مجھے ثانی صاحب نے بتایا، مجھے نہیں پتہ، کہتے کوئی ایک خطیب تھے تو انہوں نے تقریر کی تو انہوں نے کوئی کلخانی پہ لطیفہ سنا دیا، جن کی فوتگی ہو گئی تو وہ کھڑے ہو گئے، خطیب صاحب ہمارا بچہ فوت ہو رہا، آپ مذاق کر رہے ہیں۔ جوان ٹر گیا لطیفہ سنندا بیٹھا، ہائے ہائے۔ تو ہم اگر تعزیت کے لیے آئیں تو منہ بھی ہمارا ویسے لٹکا ہوا ہونا چاہیے۔ اظہار تعزیت کا مطلب اظہار تعزیت ہونے، کوئی اور گفتگو نہ ہو، اس کے لیے دعا ہو اور مختصر کلام کریں، ان کو ہمت دیں، حوصلہ دیں، اور اس کے دکھ کے کم کرنے کا جو مداو آپ کر سکتے ہیں وہ کریں، اور جو اصالِ ثواب کر سکتے ہیں بیٹھ کر کچھ بھی پڑھ کر، جیسے آپ جتنی دیر سے یہاں تشریف فرمائیں، دل میں تقریر بھی سنتے رہے، دل میں کچھ پڑھتے رہے، کوئی کلمات خیر، تاکہ جاتے ہوئے آپ دیں تو طارق محمود صاحب کو فرشتے بتائیں کہ تیرا یہ یار آیا تھا، ہائے ہائے ہائے، اس تیرے کانڈ سے جانی، اللہ اکبر، اس نے تجھے یہ درود کا تحفہ بھیجا، اس نے تجھے ایک سورت بھیجی، اس نے تجھے یہ بھیجا، اس نے یہ، اور باقی ہم نے کرنا یہی ہے، اس سے زیادہ ہم کر بھی نہیں سکتے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بندہ فوت ہوتا ہے تو 3 چیزیں اس کے گھر سے اس کے ساتھ جاتی ہیں قبر تک، 2 واپس آ جاتی ہیں اور ایک ہمیشہ اس کے ساتھ رہتی ہے۔ اللہ اللہ، پوچھے حضور واپس کون سی آتی؟ سرکار نے فرمایا اس کے یار بیلی سجن جڑے کہندے سی مراں گے نال تیرے، اج انہاں نے بازیاں۔ اور یہ زمانہ بڑا بے رحم ہے، صحیح بات، ایکسپیرینس سے بتا رہا ہوں، بڑا بے رحم زمانہ، اٹھانا خود ہی پڑتا ہے، تھکا ٹوٹا بدن اپنا، اٹھانا خود ہی پڑتا ہے، تھکا ٹوٹا بدن اپنا، بدن اپنا، کہ جب تک سانس چلتی ہے کوئی کاندھا نہیں دیتا۔ صحیح بات، ٹانگیں کھینچنے والے بہت مل جائیں گے آپ کو، بالکل ہی بالکل، زندہ بندہ تڑپ رہا ہوتا ہے، اس کے پاس کوئی نہیں جاتا، اور جب میت ہو جاتی تو کہتا مجھے بھی کاندھا دو، اب کدھر آئے ہو، اب کیا کرنے آئے ہو؟ جب اس کو کاندھے کی ضرورت تھی تو تم نے اس کی ٹانگیں کھینچی، شرارتیں کی، اس کو تکلیف دی، اس کو اذیت دی۔ جڑے کہندے سی منا گے نال تیرے، آج انہوں نے بھی بازیاں، تو یار واپس آ جاتے۔ تھوڑی دیر پہلے کہہ رہے ہوتے میں نے اس کے ساتھ دفن ہوتا، کوئی دفن نہیں ہوتا، کوئی نہیں جانتا سینے میں گلا، میں نے یہ کرنا کوئی نہیں کرتا۔ دوسرا جو مال ہوتا ہے اس کا آخری مال کی نشانی اس کے 4 پائی ساتھ جاتی ہے، باقی تو سارا مال انہوں نے لے لیا، چابیاں نکال لی انہوں نے، گھر والوں نے کپڑے اتار لی، انہوں نے جوتے اتار لی، انہوں نے گھڑی اتار لی، موبائل لے لیا، وہ موبائل جس کو ہاتھ نہیں لگا، وہ گاڑی جس کو ہاتھ نہیں لگا، ساری چیزیں رکھ لی۔ اللہ اللہ، 2 کپڑے احسان کیا انہوں نے، اور وہ بھی ان سلے، فلاں درزی کے سلے ہوئے پہنا کرتا تھا، فلاں کے پہنا ہوتا، فلاں اتنے کروڑ کی میری فلاں چیز ہوتی تھی، اتنے لاکھ کی، اکیلا جا رہا، اور آخری نشانی اس کی جو ساتھ ہوتی وہ 4 پائی ہوتی، وہ بھی واپس آ جاتی، وہ ایک چادر ہوتی وہ بھی واپس آ جاتی، اور اسی 2 کفن کے کپڑوں میں، اصطلاحاً 2 کہہ رہا ہوں، جو بھی کفن کے کپڑے ان میں دفن کر دیے جاتے۔ اور پھر حضور نے ارشاد فرمایا یہ دونوں واپس آ جاتے ہیں، اس کے دوست، احباب، اعزاء، اقارب، مال، سب کچھ واپس آ جاتا ہے، اور صرف ایک چیز اس کے ساتھ رہتی ہے اور اس کے اعمال، بے شک، وہ قبر میں بھی اس کے ساتھ رہیں گے، وہ ہمیشہ اس کے ساتھ رہیں گے۔ اور جب سارے چھوڑ جائے تو حضور کرم فرماتے ہیں، حضور قبر میں آ جائے، کیا بات ہے، پھر اسی کے ساتھ وفا نہ کی جائے جو نہ قبر میں ساتھ چھوڑتی ہیں، نہ اس دنیا میں ساتھ چھوڑتی ہیں، نہ حشر میں چھوڑیں۔ بے شک، حضور سے پوچھا صحابہ نے، آقا روز معاشر بڑی تنگی ہوگی، بڑی تلخی ہوگی، بڑی تکلیف ہوگی، تو آپ کو کہاں ڈھونڈیں؟ تو حضور نے فرمایا مجھے میزان پر ڈھونڈنا، اپنے امتوں کے لیے دعا کر رہا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، حضور اگر وہاں آپ کو نہ پائیں تو کہاں ڈھونڈیں؟
میدان حشر بہت بڑا ہوگا، جتنی مخلوق اللہ نے پیدا کی ہوگی وہ ساری وہاں محشور ہوگی۔ تو مولا اگر وہاں نہ ملے آپ تو آپ کو کہاں ڈھونڈنے؟ فرمایا مجھے حوض کوثر پر ڈھونڈنا، امتیوں کو جام کوثر پلا رہا ہوں، وہاں بھی دستگیری کر لوں گا۔ کہ حضور اگر وہاں نہ پائیں آپ کو، سرکار نے ارشاد فرمایا پھر مجھے پل صراط پر ڈھونڈنا، میں امتیوں کے لیے دعا کر رہا ہوں۔ مولا میری امت کی دستگیری فرما۔ عرض کی حضور اگر وہاں بھی نہ پائیں، سرکار نے فرمایا ان 3 جگہوں کو چھوڑ کر میں کہیں جانے والا، میں وہیں رہوں گا۔ تو پھر وفا اس نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کریں جنہوں نے اس دنیا میں بھی ہماری دستگیری فرمانا ہے، قبر میں بھی دستگیری فرمانا ہے، اور روز محشر اور ما بعد الحساب و کتاب بھی ہماری دستگیری فرمانی ہے، جنت میں ہماری سرپرستی فرمانی ہے۔ تو کیوں نہ آج ارادہ کریں کہ ہم تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ہر کہنا مانیں گے، کیونکہ جو مومن کی نیت ہے نا وہ اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اور آپ ابھی ارادہ کر لیں گے، نیت کر لیں گے تو ابھی سے آپ کا ثواب شروع۔ یہ بھی ہم پر اللہ کا کرم اور فضل ہے کہ بندہ نیکی کی نیت کر لے تو ثواب شروع ہو جاتا ہے، اور گناہ جب تک ارادہ چاہے میں اب بھی کر لوں لیکن جب تک میں گناہ کر نہ لوں تب تک اللہ مجھے اس کا گناہ نہیں دے گا، سزا نہیں دے گا، گناہ نہیں لکھا جائے گا۔ یعنی یہ بھی اللہ کا کرم ہے کہ جب تک وہ گناہ والا ارادہ مکمل نہیں کر لیتا تب تک اللہ تعالیٰ اس کو سزا نہیں دے گا، اس کے نامہ اعمال میں گناہ نہیں لکھا۔ لیکن نیکی کا ارادہ ابھی کر لیں تو یہ کرم ہے اللہ کا، تو ابھی سے وہ آغاز ہو جائے گا۔ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ جب نماز پڑھتے تو تشہد میں حضور تشریف فرماتے تو سینہ مبارک سے ایسے آواز آتی جیسے پانی کے ابلنے کی آواز آتی۔ اللہ اکبر۔ تو سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے پوچھا حضور آپ تو معصوم عن الخطا ہیں، تو آپ کے قلب اطہر کی یہ کیفیت ہمیں بھی ارشاد فرمائے۔ تو سرکار نے فرمایا عائشہ یہ خشیت الہی کی وجہ سے ہوتا ہے، خوف خدا کی وجہ سے ہوتا ہے۔ افضل الرسل، تاجدار رسل، تاجدار انبیاء، پوری جنت کے مالک حبیب اللہ نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، معصوم عن الخطا، ان کا یہ عالم ہے کہ عائشہ یہ خشیت الہی کی وجہ سے قلب اطہر سے یہ آواز آتی ہے، اور پاؤں مبارک حضور کے متورم ہو جاتے ہیں، پاؤں مبارک حضور کے متورم ہو جاتے ہیں۔ تو سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتی ہیں آقا آپ کے پاؤں مبارک متورم ہو جاتے ہیں تو آپ تھوڑی سی عبادت کم کر لیں۔ تو سرکار ارشاد فرماتے ہیں عائشہ افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اور شکریہ کس چیز کا؟ شکریہ اس چیز کا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے تاج نبوت اور رسالت عطا فرمائے، مجھے خلق عظیم سے نوازا، مجھے رحمت للعالمین بنائے، مجھے آخری پیغمبر بنائے، مجھے خلیل بنائے، مجھے بے شمار معجزات عطا فرمائے، اور تمام انبیاء علیہ السلام کے جتنے بھی کمالات ہیں وہ مجتمع کر کے میری ذات میں رکھ دی ہیں، تو میں اس پر اللہ کا شکر ادا نہ کروں؟ افلا اکون عبدا شکورا، میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو یہ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا عالم ہے، یہ حضور کا عالم ہے، تو ہمارا عالم کیا ہوگا؟ تو حضور کا مقام کہاں ہے؟ اور ہم ادنا سے لوگ، میں اپنی بات کروں، آپ سارے نیک ہیں، صالح ہیں، مجھ سے اچھے ہیں، حضور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ یہ افضل البشر بعد الانبیاء ہیں، انبیاء و رسول کے بعد اگر کوئی افضل ترین شخصیت ہیں تو حضور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان سے کسی نے پوچھا کہ حضور آپ کی خشیت کا عالم کیا ہے اور رب سے امید کا عالم کیا ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ میرے خوف خدا کا عالم یہ ہے کہ اگر مجھے معلوم ہو کہ حضور کا صرف ایک امتی جو ہے وہ جنت میں جائے گا، جہنم میں جائے گا، تو مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں وہ میں ہی نہ ہوں۔ اور اگر مجھے پتہ چلے کہ حضور کا صرف ایک امتی جنت میں جائے گا تو مجھے رب سے امید اتنی ہے کہ وہ میں ہی ہوں، یعنی امید بھی رب سے اتنی تھی ان کی
اور خشیت اور خوف بھی اتنا تھا. ان دونوں الٹیمیٹ پیکس تھیں، بلندیاں تھیں دونوں. اور یہی ایمان ہے. ہمیں جو علماء نے سکھایا وہ یہ ہے کہ الایمان بین الخوف والرجاء، کہ ایمان جو ہے یہ خوف اور امید کی درمیانی کیفیت کا نام ہے. بندہ ڈرتا بھی رہے اور کام بھی کرتا رہے، عبادات بھی کرتا رہے، نیکیاں بھی بجا لاتا رہے، اور ڈرے بھی صحیح کہ کہیں رب ناراض ہو گیا تو کیا ہوگا. آج میرا دوست ناراض ہو جائے، میرا یار ناراض ہو جائے تو میں پنچایتیں بناتا ہوں، یار چلیں اس کو منا لیں. بالکل جی بالکل. آنٹی ناراض ہو جائے، انکل ناراض ہو جائیں، بھائی ناراض ہو جائیں، کوئی ناراض ہو جائے، ہم پنچایتیں لے جاتے ہیں اس کو منانے کے لیے، فلاں فلاں. لیکن ذرا یہ سوچیں کہ کبھی ہم نے یہ بھی سوچا کہ کیا ہمارا رب ہم سے کہیں ناراض تو نہیں ہے. غور کریں ذرا، کب ہم نے رب کو یاد کیا تھا، کب اس سے دعا مانگی تھی، کب اس سے رحمت اور کرم کا سوال کیا تھا. عرصے بیت گئے. بے شک بے شک. عید پہ جاتے ہیں تو مولوی صاحب پہ چڑھائی کر دیتے، مولوی صاحب جلدی کریں، 5 منٹ ہم زیادہ کر دیں. جمعے پہ 2 منٹ لیٹ ہو جائیں تو کہتے جلدی کرو، کیا کر دیا. ہمارے پیر صاحب فرماتے ہیں، حضرت سید حضور خواجہ غلام فرید علیہ رحمہ، وہ سید نہیں، سید میں سردار کے طور پہ لگا رہا ہوں، تو فرماتے ہیں کہ پیلوں پکیاں نہیں وے آرل چنو یار. یہ نیکیاں جو ہے نا یہ پکی کھڑی ہیں. بالکل بالکل. تو آئیں سارے جو ہیں مریدوں کہہ رہے ہیں کہ آئیں یہ پیلو چن لیں اور قبر میں پٹاریاں بھر کے لے جائیں، روز محشر یہ کام آئیں. یہ جو اہل طریقت ہوتے ہیں نا، یہ بات اشارہ کوئی اور کرتے، مطلب اس کا کوئی اور سمجھنا پڑتا ہے. تو وہ فرماتے ہیں کہ پیلو پکیاں نہیں میں آرل. تو آپ کو بھی دعوت ہے کہ پیلو پکی کھڑی ہے. میں اس کا بڑا حساب کرتا ہوں، میرے سامنے مکی کھڑی ہے، 1 ایکڑ ہے، اس پہ خرچہ اتنا ہوا اور نقصان اتنا ہوا، اوسط اتنی آئی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا. تو میری زندگی 60 سال تھی، 60 سال میں سے میں نے 20 سال تو سونے میں گزار دی. اگر میں ایوریج 8 گھنٹے ڈیلی سونے کا لگاؤں، 20 سال سمجھ گزر گئے. باقی بچے 40، اس میں پھر میرے سفر کے نکالیں، پھر میرے کھانے کے نکالیں، پھر میرے نہانے کے نکالیں، پھر میرے دوست احباب کے ساتھ گپیں لگانے کے نکالیں، کاروبار کے نکالیں، دیگر کے نکالیں، سارا کچھ نکال کے تو روزانہ کا آپ نکالیں تو آدھا گھنٹہ بنتا ہے عبادت کا. اگر 5 نمازیں میں باوقت یعنی بڑی پابندی کے ساتھ پڑھتا ہوں تو آدھا گھنٹہ میکسیمم. تو ڈیلی آدھا گھنٹہ 60 سال بندے کے، تو ساری زندگی میں نے کتنی عبادت کر لی. 20 سال تو نکال دینا میری زندگی سونے میں گزر گئے. 8 گھنٹے اگر ایک بندہ روزانہ سوتا ہے، آج کل کے نوجوان تو زیادہ سوتے ہیں نا. آج کل تو نوجوان، میں جب مرید ہوا تھا اپنے پیر صاحب کا تو انہوں نے مجھے 3 نصیحتیں کی تھی. وہ کل خان صاحب مجھے کہہ رہے تھے، عبدالغفار انجم صاحب، کہ شاہ صاحب وہ جو علماء ہیں وہ تو بڑے موٹے ہوتے ہیں تو آپ کھاتے پیتے نہیں. میں نے کہا جی میں عالم ہوں ہی نہیں، علماء کا کام ہے وہ بڑے بڑے ہوتے ہیں، میں تو عام سادہ سے بندہ ہوں. تو میرے پیر صاحب نے 3 نصیحت کی تھی، بیٹا ایک تو کھانا کم، دوسرا سونا کم، اور تیسرا بولنا کم. اور ہم سے ان تینوں پر عمل نہیں ہو رہا. صحیح بات. کھانا کم، بولنا کم، اور ایک بات اور بھی انہوں نے مجھے سمجھائی تھی جب مرید ہوا تھا، اس کے بعد سمجھائی، کیونکہ وہ صوفی تھے. صوفی صرف تو لوگ جو تھے ان کو پھر ایسے ان کا مزاج ہوتا ہے. تو انہوں نے مجھے 3 باتیں سکھائی کہ بیٹے جو جوڑ گیا وہ چھوڑ گیا، جوڑ گیا اور چھوڑ گیا. بے شک. جاندی واری ڈرونا بنے ہو تے ہاتھ نہ لاندے ڈردے، جنہ دی خاطر تو پاپ کمائے کتنے نہیں ہو قدر. کوئی نہیں آئے گا. میں بھی جانا جو کرن جان دی،
تے نال میرے کوئی چلے